السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہانی 7 جون 1981 کو شروع ہوئی، لیکن ہمیں اسے ذرا سا پیچھے سے شروع کرنا ہوگا۔ 1981 کی دہائی میں عراق اسلامی دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا۔ اس کے پاس فوج تھی، تیل کا پیسہ تھا اور دنیا اس کے ساتھ تھی۔ عراقی حکمران ہر لحاظ سے عراق کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے تھے اور یہ ایٹم بم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ فرانس اس زمانے میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کو لیڈ کر رہا تھا۔ عراق نے 1976 میں فرانس سے ایٹمی ری ایکٹر خریدا اور بغداد سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر عرب دنیا کے پہلے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھ دی اور ایٹمی طاقت بننے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ عراقی نیوکلیئر سائٹ فرینچ زبان میں اوسی راک اور عربی میں تموز کہلاتی تھی۔ تموز بائبلی دور میں مہینے کا نام تھا۔ صدام حسین کی سیاسی پارٹی تموز کے مہینے میں بنی تھی، لہٰذا صدام حسین نے نیوکلیئر سائٹ کا نام تموز رکھ دیا۔ عراق کے ایٹمی پروگرام سے 2 ملکوں کو خطرہ تھا، ایران اور اسرائیل۔ اسرائیل نے 1980 میں تموز پر حملہ کر کے عمارت کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، لیکن اس کے پاس بھاری بم، میزائل اور جہاز نہیں تھے، لہٰذا وہ پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکا۔ ایران کا یہ آپریشن شمشیر سوزان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی باری تھی۔ اسرائیل نے 7 جون 1981 میں تموز ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ حملہ فضائیہ کی تاریخ کا ناقابل یقین واقعہ تھا۔ میں بات آگے بڑھانے سے قبل آپ کو اس حملے کی تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ ہماری کہانی میں آگے چل کر اس کا بار بار ذکر آئے گا اور اس کا موجودہ حالات کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اسرائیل نے 1979 میں عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اسرائیل میں منا ہیبیکن وزیر اعظم تھا۔ اس نے اسرائیلی ایئر فورس کے 140 اسکواڈرن کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ یہ اسکواڈرن عرف عام میں گولڈن ایگل کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں F-16 سب سے اچھا جہاز تھا، لیکن یہ اسرائیل سے عراق اور وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اسرائیلی انجینئرز نے سب سے پہلے اس میں الٹریشن کی، اس کے ساتھ 3 اضافی فیول ٹینک لگائے، پھر جہاز کے ساتھ 2,000 پاؤنڈز یعنی 1920 کلو گرام وزنی 2 MK-84 بم لگائے اور پھر ان جہازوں کو اڑاتے رہے۔ اسرائیل نے ایسے 8 جہاز تیار کیے تھے۔ اس پروجیکٹ کو آپریشن اوپیرا کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے ایسے 20 پائلٹس منتخب کیے گئے جو مرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں خصوصی ٹریننگ سے گزار کر بغداد سے ملتی جلتی زمین پر مسلسل 2 سال پریکٹس کرائی گئی۔ اسرائیل نے اپنے صحرا میں تموز پلانٹ جیسی بلڈنگ بنائی۔ پائلٹ روز 8 خصوصی F-16 طیاروں پر بغداد جتنا فاصلہ طے کرتے تھے، فیول کے 3 اضافی ٹینک ختم کرتے تھے اور پھر MK-84 جتنے وزنی بم عمارت پر گراتے تھے اور پھر 1139 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس بیس پہنچتے تھے۔ یہ پریکٹس 2 سال مسلسل جاری رہی۔ اس دوران کسی پائلٹ اور معاون نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی دن اصل مشن پر روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ اسرائیلی پائلٹس ان 2 برسوں میں ریڈار سے بچنے کے لیے بھی زمین سے صرف 30 میٹر یعنی 98 فٹ کی بلندی پر اڑتے تھے۔ اس دوران اسرائیل کے ماہرین اردن، سعودی عرب اور عراق کی فضائی سیکیورٹی کا جائزہ لیتے رہے۔ موساد نے عراقی پلانٹ کے ایک ملازم کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اس کے رجحانات کا جائزہ لیا۔ یہ اس کی فیملی اور ایڈریس تک پہنچے۔ اس کے کھانے اور واش روم تک کی عادات کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، 7 جون 1981 اتوار کے دن 3 بجے اسرائیلی پائلٹوں کو بتایا گیا کہ ہم آج اصل سائٹ پر حملہ کریں گے۔ انہیں تیاری کے لیے صرف آدھ گھنٹہ دیا گیا۔ یہ تیار ہوئے اور 3:55 پر ایٹزیان ایئر بیس سے اڑ گئے۔ F-16 طیاروں کے ساتھ 6 F-15AS طیارے تھے۔ یہ 8 طیاروں کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ سب سے پہلے اردن میں داخل ہوئے اور اردن کی فضائی حدود میں خود کو سعودی اسکواڈرن ظاہر کیا۔ ان کے پاس سعودی عرب کے تمام کوڈز اور سگنل فارمیشن تھی۔ یہ وہاں سے سعودی حدود میں داخل ہوئے اور خود کو اردنی ایئر فورس ظاہر کیا۔ ان کی کمیونیکیشن اتنی زبردست تھی کہ اردن اور سعودی عرب کو ذرا برابر شک نہیں ہوا۔
اردن کے شاہ حسین اس وقت اسرائیل کی سرحد پر واقع عقبہ پورٹ پر اپنے بحری جہاز میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ اسرائیلی طیارے ان کے اوپر سے گزرے تو یہ فوراً پہچان گئے، یہ طیارے اسرائیلی ہیں اور یہ عراق پر حملہ آور ہیں۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو فوراً عراقی حکومت کو مطلع کرنے کا حکم دیا، لیکن اسرائیل نے تمام ٹیلی فون لائنز جام کر دی تھیں، لہٰذا شاہ حسین کا پیغام عراق تک نہ پہنچ سکا۔ بہرحال اسرائیلی طیارے زمین سے 30 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بغداد پہنچے۔ وہ مغرب کا وقت تھا اور اس وقت نیوکلیئر پلانٹ پر سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی تھی۔ چنانچہ پکٹس اور چیک پوسٹوں پر بیٹھے گارڈز مشین گنیں اور ریڈار بند کر کے نیچے آئے تھے۔ یہ لوگ جب سیکیورٹی چارج تبدیل کر رہے تھے تو اسرائیلی طیارے اچانک 30 میٹر سے 2100 میٹر تک اوپر اٹھے اور پھر تموز کے پلانٹ پر بم گراتے چلے گئے۔ تمام پائلٹس کے پاس 5 سیکنڈز تھے۔ انہوں نے 5 سیکنڈ میں 2 بم بھی گرانے تھے اور پچھلے آنے والے جہاز کو راستہ بھی دینا تھا۔ یہ کل 2 منٹ کا آپریشن تھا اور ٹھیک 2 منٹ بعد تموز ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور پورے بغداد کو سیاہ کالے بادل اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ اسرائیلی جہازوں نے اگلے 3 سیکنڈز میں اپنے اضافی فیول ٹینکس نیچے گرائے اور 10 منٹ میں عراق کی حدود سے نکل گئے۔ یہ سعودی عرب اور اردن کو اطلاع ہونے سے قبل اسرائیل میں واپس پہنچ چکے تھے۔ یہ فضائی تاریخ کا خوفناک اور حیران کن آپریشن تھا۔ اس نے عربوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کو بھی پریشان کر دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ دنیا کی کوئی ایئر فورس 3 ملکوں کا ریڈار سسٹم جام نہیں کر سکتی اور F-16 کو 3 اضافی فیول ٹینکس اور 2000 کلو وزنی بموں کے ساتھ نہیں اڑا سکتی، لیکن اسرائیل نے یہ کر دکھایا۔ اس حملے نے عراق کے ساتھ ساتھ پوری عرب دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اردن، سعودی عرب اور عراق تینوں اس وقت امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ اپنے تینوں اتحادیوں کی فضا نہیں بچا سکا تھا۔ امریکہ اور فرانس عراق پر حملہ روکنا تو دور، اسے بروقت اطلاع تک نہیں دے سکے تھے۔ اس صورتحال نے سب سے زیادہ سعودی عرب کو پریشان کیا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو $100 بلین سے زیادہ ادا کر چکا تھا، لیکن امریکی مشینیں سعودی فضا میں اڑتے اپنے ہی تیار شدہ طیاروں F-16 کا اندازہ نہیں کر سکیں۔ دوسرا، سعودی شاہی خاندان اپنی سلامتی کے بارے میں بہت حساس ہے، چنانچہ سعودی عرب نے پہلی بار اسلامی دنیا سے اپنا محافظ تلاش کرنا شروع کیا اور اس کی نظریں پاکستان پر آ کر ٹھہر گئیں۔ کیوں؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ پاک فوج تھی۔ پاکستان نے کسی بھی حالات میں فوجی تیاری پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی آتے رہے، مارشل لاء بھی لگتے رہے اور ملک بھی ٹوٹ گیا، لیکن قوم نے اس کے باوجود فوج پر سمجھوتا نہیں کیا۔ دوسرا، پاکستان اس زمانے میں دنیا کا واحد ملک تھا جس نے سوویت یونین جیسی طاقت کے ساتھ متھا لگا لیا تھا۔ افغان وار تازہ شروع ہوئی تھی اور یہ حقیقت تھی کہ یہ جنگ امریکہ اور اتحادیوں کی رضامندی کے بغیر جنرل ضیاء الحق نے اپنے بل بوتے پر شروع کر دی تھی اور پاک فوج نے مجاہدین کی مدد سے روس کو روک بھی لیا تھا۔ عرب صحرائی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحرائی لوگوں کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ عربوں نے فوراً اندازہ کر لیا کہ پاکستانی نڈر لوگ ہیں، ان کی فوج مرنے سے نہیں ڈرتی، یہ اپنے ہتھیار بھی خود بنا رہے ہیں، یہ ایٹم بم کے بھی قریب ہیں اور پاکستان میں فوج کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ چنانچہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ پر گفت و شنید شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 3 سال چلتا رہا، یہاں تک کہ 1984 میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا پہلا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ عرب اسرائیلی حملے کے بعد یہ جان چکے تھے اگلی تمام لڑائیاں فضائی ہوں گی، چنانچہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ ہماری بڑی فوج کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کو بھی ٹرین کریں گے۔ یوں 1984 میں پاک فوج کے 2500 جوان اور آفیسرز سعودی عرب کے اور انہوں نے سعودی افسروں اور جوانوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 2025 تک جاری رہا۔ سعودی عرب نے ان 41 برسوں میں اس معاہدے میں ایک کوما اور فل سٹاپ بھی تبدیل نہیں کیا۔ یہ معاہدہ ٹائپ ہوا تھا، اس کے بعد کمپیوٹر آ گیا، لیکن معاہدہ آج تک ٹائپ شدہ حالت میں ہے اور جوں کا توں ہے۔ اسے کسی نے کمپیوٹرائزڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن پھر 2025 آ گیا اور عرب ایک بار پھر 1984 جیسی صورتحال کا شکار ہو گئے۔
لیکن اس سے قبل اپریل 2025 کا ٹیسٹ آیا اور پاکستان نے افغان وار کی طرح دنیا کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ کیسے؟ یہ آپ اگلے کالم میں ملاحظہ کیجئے گا۔